اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب کوئی ستارہ مرتا ہے تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا پراسرار راز ہے جس کی کھوج میں انسان صدیوں سے لگا ہوا تھا، لیکن وہ اس حقیقت سے بالکل ناواقف تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ایک ایسا خفیہ راز جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، لیکن انسان قرآن پاک میں بیان کردہ اس راز کی حقیقت سے لا علم رہا۔ ستاروں کے اس خفیہ راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے سائنسدانوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کی حقیقت کو جان کر آسمانوں کے دروازے تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اس کھوج کے نتیجے میں سائنسدان آسمانوں میں پوشیدہ خفیہ ٹنل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھی 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتائے گئے آسمانوں کے اس خفیہ راستے کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، ہماری لامحدود کائنات انسان کی سوچ کی ممکنہ حد سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور پراسرار ہے۔ 21ویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود انسان کائنات کے 1% کا 1000واں حصہ بھی دریافت نہیں کر پایا۔ بے شک یہ کائنات رب ذوالجلال کی بے مثال تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات میں ہر چیز کو موت ضرور آنی ہے۔ اس نظام شمسی میں موجود سورج سے بھی کہیں 1000 گنا بڑے ستارے موجود ہیں جو کہ اپنی طبی عمر پوری کرنے کے بعد مرنے کے قریب ہوتے ہیں، تو جہاں ان کی جسامت بڑھنے لگتی ہے وہیں ان میں تہ بتہ مختلف عناصر پیدا ہو جاتے ہیں، مگر جب ان کے مرکز میں لوہا پیدا ہو جائے تب ایک عظیم الشان دھماکہ ہوتا ہے اور یہ ستارہ کائنات میں بکھر جاتا ہے۔ اس کے مرکز میں موجود شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک کالا بھنور وجود میں آتا ہے جسے ہم بلیک ہول کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بلیک ہولز بے پناہ کشش رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پوری کی پوری کہکشائیں ان کے گرد گھومنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں یعنی ملکی وے، اس کے مرکز میں بھی ایک بلیک ہول موجود ہے جس کے گرد ہماری پوری کہکشاں گھوم رہی ہے۔ آج سے قبل اس طاقتور ترین بلیک ہول کو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن اب امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ نے انسانی تاریخ میں پہلی بار بلیک ہول کی تصویر جاری کر دی ہے۔ یہ تصویر ناسا کے زیر اہتمام ادارے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ یہ بلیک ہول M87 ورگو اے کے نام سے پہچانی جانے والی کہکشاں کے وسط میں واقع ہے۔ ناظرین، بلیک ہول ایک ایسے فلکی جسم کا نام ہے جس کی بے پناہ کشش ثقل کے سبب کوئی بھی شے اس میں سے گزر نہیں سکتی، حتیٰ کہ روشنی بھی نہیں گزر سکتی، اور روشنی بھی کسی شے کی تصویر کھینچنے کے لیے لازمی عنصر ہے۔ مشہور زمانہ سائنسدان آئنسٹائن بھی بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی شے روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی، اور بلیک ہول کی تصویر لینے کے لیے ضروری ہے کہ روشنی اپنی موجودہ رفتار یعنی 300 کلومیٹر فی سیکنڈ سے بھی تیز سفر کرے، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بلیک ہول کو دیکھ لیا جائے، اور پھر بین الاقوامی سائنسدان اسے بلیک ہول کی تصویر کیوں قرار دے رہے ہیں؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہ تصویر بالکل ایسے ہے جیسا کہ کوئی ڈونٹ، یعنی درمیان میں ایک سیاہ دبا اور اس کے ارد گرد روشنی۔ سائنسدانوں نے جو تصویر لی ہے وہ در حقیقت اس کے ارد گرد موجود روشنی کی ہے، اور اس روشنی کے درمیان موجود بلیک ہول جو کہ اس کہکشاں میں موجود ہر شے کو نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، روشنی کے اس دائرے کے اندر واقع ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر روشنی کا اندرونی حالہ ختم ہو رہا ہے وہ سارا علاقہ بلیک ہول ہے۔ اب ذرا یہ بھی جان لیں کہ آخر یہ روشنی ہے کیا؟ بلیک ہول کی شدید کشش ثقل کے اثرات اس کے ارد گرد ایک مخصوص علاقے تک محدود ہوتے ہیں جسے ایونٹ ہورائزن یا واقعاتی افق کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر کسی بھی بلیک ہول کے گرد یہ واقعاتی افق نہ ہو تو وہ بلیک ہول تنہا پوری کائنات کو ہڑپ کر جائے۔ واقعاتی افق سے دور جاتے ہوئے بلیک ہول کی کشش ثقل بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے کسی بھی بلیک ہول سے دور دراز مقامات پر موجود اجسام پر اس کی کشش کے اثرات اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ انہیں بمشکل ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ فلکیاتی اجسام جو کہ کسی بلیک ہول کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے واقعاتی افق کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور وہ بلیک ہول کے گرد اسپائرل راستے پر چکر لگاتے ہوئے واقعاتی افق سے قریب تر ہونے لگتے ہیں۔ ہر چکر میں ان کی رفتار مزید بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ عین واقعاتی افق تک پہنچ جاتے ہیں۔ زبردست رفتار کے سبب یہ اجسام انتہائی زیادہ توانائی پیدا کرتے ہیں اور ان سے روشنی یا ریڈیشن خارج ہونے لگتی ہے۔ واقعاتی افق جو کہ بلیک ہول کی سرحد ہے، وہاں سے بلیک ہول میں گرتے وقت یہ آخری بار انتہائی تیز ترین شعاعیں خارج کرتے ہیں۔ ان شعاعوں کی مدد سے واقعاتی افق روشن ہو جاتا ہے۔
नाजरीन, इस इंतहाई पुरस्रार राज से तो इंसान आज आगाह हो रहा है कि कायनात में कहीं ब्लैक होल जैसी अजीमुशान ताकत मौजूद है। ताहम कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस राज से सैकड़ों साल कबल ही आगाह कर दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, हमें तारों की मंजिलों की कसम, व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम, अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। और तारों की मौत पर उनकी मंजिल यही भंवर ही तो है जहां वो आज अब्दी नींद सोने इन काले अजीमोशान होल्स की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें साइंसदानों ने ब्लैक होल्स और मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहकीक की। इस तहकीक में सूरत नजम की आयत का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एस्ट्रोफिजिस्ट जब कहते हैं कि सितारे टूटकर ब्लैक होल में जाते हैं तो वो ब्लैक होल सितारों में तब्दील हो जाते हैं। हाल ही में शाया होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदान तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुरान पाक की सूरत नजम में ब्लैक होल्स और आग के मेराज पर जाने का जिक्र है। साइंसदान ब्लैक होल्स के बारे में तहकीक से मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हैं। माहिरीन इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि आयत कुरान में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल है, और वो मजीद बताते हैं कि वो कैसे इस कायनात से जन्नतुल मावा की जानिब जाने का रास्ता है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इस रिपोर्ट में सूरत नजम की आयत का बाकायदा जिक्र किया गया है। वाज़ेह रहे कि साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज यानी ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं, जो कि एक दूर दराज वाक़े कहकशां में मौजूद था। ये ब्लैक होल 40 अरब किलोमीटर के हुजम का था, यानी जमीन से 3 गुना बड़ा। ये ब्लैक होल जमीन से 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर वाक़े था, और इसकी तस्वीर दुनिया भर से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT नामी 8 रेडियो दूरबीनों के एक नेटवर्क ने ली, जिसके लिए 200 से ज्यादा साइंसदानों ने मिलकर काम किया। ये पहली बार है कि साइंसदान किसी ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो सके, जिससे कायनात के इस राज को समझने में मदद मिलेगी। इस तस्वीर में मादे का एक हाला दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक होल के गिर्द दायरे की शक्ल में है, जबकि हाले के दरमियान स्याह चीज ब्लैक होल है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के डायरेक्टर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने इस बारे में बताया कि ब्लैक होल हमारी कायनात के चंद पुरस्रार तरीन चीजों में से एक हैं। यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि इसके बारे में बहुत से राज आश्कार हो चुके हैं और बहुत से अभी बाकी हैं, और शायद क़यामत तक इन राजों से पर्दे उठते रहेंगे और ईमान वाले इन पर यकीन करते रहेंगे, जबकि ये भी हकीकत है कि काफिर इनको देखकर भी इनके मुनकिर ही रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।